ایک جلسہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ واٹ از دا انٹینشن ٹو بی اے جلسہ؟ جلسہ آرگنائز کرنے کا مقصد اور غرض میں نے کسی تقریر میں کئی جگہ پر بلکہ بولا ہے اور آج بھی بولتا ہوں، ہمارا جلسہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس قوم کا۔ ویسے تو بہت سارے نسبتیں ہوتی ہیں، کہیں کسی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے، سالانہ سال میں ایک بار جلسہ کرتے ہیں، تو وہاں پر دو مقصد ہوتے ہیں، کچھ کلیکشن مدرسے میں آ جائے، چندہ آ جائے، جلسے کے بہانے سے چندہ ہوتا ہے مدرسے میں، اور اس جلسے کے واسطے سے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بیٹھ کر قرآن و شریعت کی بات سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت ساری شریعت کی وہ بات جو ہم نہیں جانتے، اس جلسے کے مادھیم سے، اس جلسے کے بینر تلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چونکہ ابھی جیسے ثناء اللہ شیخ نے بھی بہت ساری باتیں کہی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کی تقریریں سن کر، کسی اور مقرر کی تقریر سن کر ہم جانتے ہیں کہ ارے اسلام میں ایسا بھی ہے، ہم جنت کیسے جا سکتے ہیں، جہنم کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ اس مائک کے ذریعے سے، اس جلسے کی برکت سے بہت ساری دینی باتیں ہم سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ جلسے ہوتے ہیں جو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے، کہ بھئی مسجد میں کچھ کام باقی ہے، چندہ فردن نہیں ہو رہا، تو جلسہ کراتے ہیں، چھوٹی مجلس منعقد کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو شاید اتنا چندہ نہیں ہوتا ہے، رانچی کی طرف چلے جائیں، ایک جلسے میں 50-60 لاکھ روپے کیش ہو جاتا ہے اسٹیج پر۔ بلکہ 2 سال پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، کرونا کے فوراً بعد میں ایک جلسہ ہوا تھا، یہ بلکہ پہلے کرونا آنے سے پہلے کچھ ہی دن پہلے جلسہ ہوا تھا، تو 1 کروڑ کچھ لاکھ روپے چندہ ہوا کلیکشن، ان میں سے 45 لاکھ روپے کیش نقد تھا۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں تعمیر و ترقی کے لیے، اور یہ جلسہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و شریعت کے خلاف ہے، جلسہ مجلس منعقد کرنا اللہ کے نبی کا طریقہ، قرآن کا آرڈر ہے، بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جہاں پر تمام روحیں جمع تھی، وہاں پر اللہ نے روحوں کے سامنے میں یوں کہا الست بربکم، سارے روح سامنے جلسہ تھا۔ ایک جلسہ کا مطلب بیٹھنا، جلستن بیٹھنا، مجلس بیٹھنے کی جگہ۔ تو جلسے میں لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ کہیں کھڑے ہو کر دیکھیں گے آپ کہ ہاں بھائی 3-4 مقرر تقریر کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، نہیں، مجلس بیٹھ کر، جلسہ مجلس، جالس جلس یجلس جلستن فہو جالس، بیٹھنے والا، آپ سب جالسون ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ جلسہ گاہ، بیٹھنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ تو جلسے کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کے سامنے میں کہا تھا الست بربکم، گویا کہ ایک تقریر تھی، وہاں پر یاد دلانا تھا الست بربکم، ہو یور لارڈ، ہو از یور گاڈ، تمہارا خدا کون، تمہارا رب کون، تمہارا اللہ کون، بتاؤ۔ قالو، سب نے کہا، قالو، سب نے، قالا جمع ہے، قالا، قالا، قالو، 2 سے ادھک، 3 4 5 6 7 8 9 10 کروڑ 50 کروڑ آدمی اگر بولیں گے تو اس کے لیے قالو پاسٹ ہے، یہ ماضی میں، قالا، قالا، قالو، ان سب نے کہا۔ اللہ نے پوچھا
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम्हारा रब कौन है बताओ? अलस्तु, लस्तु क्या मैं नहीं हूं, यू बिरब्बिकुम तुम्हारा रब। सब ने कहा कालू, सब ने, सारी रूह ने, सबकी आत्मा थी वहां पर, सबकी रूहें थी, मेरी भी रूह थी, आपकी भी थी, भगवत जी की भी थी, बंगाल के सीएम मोहतरमा ममता दीदी की भी थी, हिंदू की भी, सबकी रूहें। अलस्तु बिरब्बिकुम, सबकी रूहें, क़यामत तक आने वाली जितनी भी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, हिंदी में आत्मा बोल देते हैं, रूह बोलते हैं उसको, तो वो सबकी रूह वहां पर थी, सबकी। वहां सबने वादा किया, कालू अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्यों नहीं, क्यों, आप हमारे रब हैं, आप हमारे रब हैं, हमारे सबके, यानी सब रूहों ने कही, एक ने दो ने नहीं कही, सब ने, कालू जमा है, सब ने कही कालू बला, क्यों नहीं, आप मेरे रब हैं। सब ने वहाँ वादा क्या कि अल्लाह को कहा कि आप मेरे रब हैं, यानी आप एक हैं, आप मेरे रब हैं, आप हमारे रब हैं। लेकिन माँ के पेट से जैसे बच्चे की शक्ल में एक बॉडी जिस्म के अंदर सरायत करके आप एक जिस्म में दाखिल होकर जब माँ के पेट से बाहर निकले, यहाँ आने के बाद में आपने अपना मज़हब बदल लिया। इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि हर बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है मुसलमान बनकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वहाँ पर अल्लाह से वादा किया है कि आप एक अल्लाह हैं, आप मेरे हैं, आप हमारे रब हैं अल्लाह। जब वहाँ वादा किया तो पैदा होने के फौरन बाद वही वादा, वही मुताबिक, उस वादे के मुताबिक बच्चा मोमिन, अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा माँ के पेट से निकलता है मोमिन बनकर। क्यों मोमिन बनकर? क्योंकि आलम अरवाह में उसने अल्लाह को एक माना है, अल्लाह को अपना रब माना है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वहाँ वादा किया है। इसीलिए माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोमिन बनकर आता है, मुस्लिम बनकर आता है, ईमान की हालत में आता है। लेकिन बच्चा कुरान पढ़ने वाले के घर में पैदा होता है तो बच्चा मोमिन मुसलमान, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होता है तो बच्चा ठाकुर या ब्राह्मण, अगर वो कोई बाइबल पढ़ने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा नसारा, कलीसा के मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा यहूदी, सरदार के घर बच्चा पैदा होता है तो सिख, आग को परमात्मा मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा मजूसी बन जाएगा। लेकिन बच्चा जब पहले दिन, फर्स्ट दिन जब माँ के पेट से निकला, वो मुसलमान था, वो बच्चा मोमिन था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, फितरत इस्लाम पर। और इस्लाम की क्या फितरत है? वहदानियत। सबसे पहला फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या? अकेला, वहदानियत, एक ईश्वरवाद, तौहीद। तमाम इंसान कोई भी हो, आज दावा करते हो कि हमारा मजहब ये है, हम 1000 साल से मेहनत कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम भी पुराना सनातन है, जिसका मतलब आसमान से जमीन पर आने वाला मजहब। तुम भी मोमिन थे, तुम भी माँ के पेट से निकले थे मोहतरम भागवत जी, मोमिन बनकर आए थे आप भी। आपके अब्बा की गलती, आपकी अम्मी की गलती है, उन्होंने आपको अश्लोक पढ़ पढ़ कर 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने आपका सर झुका झुका कर आपका आस्था भी वैसा कर दिया। वरना आप जिस दिन अपनी अम्मी के पेट से निकले थे, आपके अंदर इस्लाम को कबूल करने की कैपेसिटी थी, आप हालत इस्लाम पर पैदा हुए थे। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। मेरे कैफ एक अलग टॉपिक है,
لیکن جلسہ تو ہوا تھا وہاں، ساری روح، صرف باڈی نہیں تھی لیکن روح تو تھی، آتما. اور انسان کی باڈی میں اصل کیا ہے؟ انسان کی باڈی میں اصل روح ہی ہے، روح، آتما. اگر انسان کی باڈی میں آتما نہ ہو، اگر انسان کے جسم کے اندر جان نہ ہو، آپ کی جان نکل جائے، آپ کی روح نکل جائے تو آپ کی باڈی بے جان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 24 گھنٹے میں آپ کی باڈی سے بدبو نکلنی شروع ہو جائے گی. دیکھ لیجیے آپ، ہے ایسا. آپ کی باڈی میں جان ہے تو آپ ہیں. سب سے زیادہ طاقتور چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ مٹی ہے. کیوں؟ مٹی میں ہم لوگ بسے ہوئے ہیں. پتی میں 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں یہ دنیا بسی ہوئی. 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں یہ زمین ہے، پرتھوی. سب سے طاقتور پرتھوی، برداشت کرنے کی طاقت. لیکن اس پرتھوی سے، اس زمین سے بھی زیادہ طاقتور کون؟ پتھر. پتھر اگر کہیں پہ مارے تو توڑ سکتی، زمین کو توڑ سکتی، پھوڑ سکتا. لیکن پتھر سے بھی زیادہ طاقتور کون؟ لوہا، آئرن. پتھر کو توڑنا ہو تو لوہے سے ہتھوڑی مارتے ہیں، لوہے کا ہتھوڑی مارتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتا. لیکن لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کون؟ آگ. آگ کے اندر رکھیے، لوہے کو بھی پگھلا کر موم بنایا جا سکتا. لیکن آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کون؟ پانی. آگ، کہیں آگ لگتی ہے تو فوراً فون، پانی والے گاڑی، فائر بریگیڈ کو فون کرو، وہ پانی لے کے آتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. یا جہاں تک ہو پاتا ہے ہم لوگ بالٹی سے پانی ڈالتے ہیں آگ میں، آگ کو بجھانے کے لیے. تو آگ سے بھی زیادہ طاقتور کون؟ پانی. اب پانی سے بھی زیادہ طاقتور کون؟ ہوا. آپ دیکھیں گے ہوا جب آتی ہے، آندھی، سمندر میں جو زیادہ تیز جب ہوائیں چلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پانیوں کی بڑے بڑے موجیں اور بڑے بڑے لہر پیدا ہوتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے. اور جب تیز ہوا ہو تو پانیوں کو بھی اڑا کر لے کر جا سکتی ہے ہوا. ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے کوئی چیز اس دھرتی پر، وہ کون سی چیز ہے؟ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز انسان کی روح ہے، انسان کی آتما ہے. انسان کے اندر روح سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. اور روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے. ہوا سے زیادہ طاقتور کیسے؟ ہوا کو آپ کیچ کر سکتے ہیں کہیں پر کسی اس میں، لیکن آپ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن محسوس ہوتا. جب ہوا آتی ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہوا لگ رہی. پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. یو آر ناٹ ایبل ٹو کیچ دا ایئر. آپ ہوا کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہوا ہے. اسی طریقے پر جو روح ہے، روح کو نہ محسوس کر سکتے ہیں آپ، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو انسان کے باڈی کے اندر آتما ہے، روح ہے، اس کی روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا. تو یہ روح آپ کی باڈی میں ہے تو آپ کی باڈی کی قیمت، روح ختم ہو جائے، روح چلی جائے آپ کی باڈی سے، آپ کے بچے آپ کو خود کندھوں پر اٹھا کر 24 گھنٹہ روئیں گے. آپ ابا ہیں، مر گئے تو بیٹا بھی روئے گا ابا چلے گئے، بیٹی بھی روئے گی ابا چلے گئے، بیوی بھی روئے گی آپ کی کہ ہمارا شوہر چلا گیا. لیکن کب تک؟ 5 گھنٹے روئیں گے، 10 گھنٹے روئیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد چلو بہت پیار بہت محبت ہے اپنے ابا سے، تو ایک کام کرو، اس کی باڈی کو گھر کے اندر بٹھا لو، رکھ لو کہ نہیں جی نہیں جانے دیں گے، ہمارے ابا ہیں، ہمارے ابا کی باڈی ہے. 24 گھنٹے رکھیں گے، 36 گھنٹے رکھیں گے، 48 گھنٹے کے بعد باڈی سے آپ کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی، گلنا شروع ہو جائے گا. جب تک روح ہے تو آپ کی باڈی حرکت کرتی، آپ کی باڈی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جیسے روح نکلی آپ کی باڈی کوئی کام کی نہیں، آپ کی باڈی بالکل مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. آپ کے گوشت اور آپ کی ہڈیاں ختم ہو جاتی. پتہ یہ چلا کہ اس دھرتی کے اوپر
عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے سامنے میں جلسہ کیا تھا. جیسے اللہ نے وہاں جلسہ کیا، اچھی بات، اچھا وعدہ لیا. جیسے یہاں جلسے میں وعدہ لیتے ہیں کہ ہاں بولو تم کل سے نماز پڑھو گے کہ نہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں ہاں ہم نماز پڑھیں گے مولانا، ہاں مولانا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. وعدہ تو کرتا ہے، کچھ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کچھ لوگ پابندی صلاۃ بھی کرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ نے وہاں پر روحوں کے سامنے میں تقریر کی، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون، میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ آپ ہمارا رب ہیں. تو یہ جلسہ کس کا طریقہ ہوا؟ اللہ کا طریقہ ہوا. اب دنیا کے اندر وہاں تو اللہ تھا جلسہ کا آرگنائزر، ان کو تو پیسوں کی ضرورت تھی نہیں، کوئی چیز ضرورت ہو تو کن فیکون ہو جاتا، اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کبھی کبھی اللہ کو. تو اللہ کبھی کبھی بس صرف آرڈر دیتا، اللہ کی مشیت ہوتی چیز وجود میں آ جاتی تھی، ورنہ آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی خواہش بھی، اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی، چیز وجود میں آ جاتی تھی. لیکن آج دنیاوی جلسہ کرنے کے لیے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے دل میں چاہیں گے کہ بڑھیا ساؤنڈ والا آنا چاہیے تو ساؤنڈ والا آ جائے گا. ایسا نہیں ہے، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. بھیا ساؤنڈ والا، آپ کا ڈی جے چاہیے ہم کو، آپ کا ساؤنڈ چاہیے، آپ لائٹ چاہیے، ٹینٹ چاہیے، اسٹیج چاہیے بڑھیا. ہمارے یہاں کہیں کہیں پر بہت مہنگا ہوتا، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، بنا اس کے تو ہوگا نہیں. چندہ کریں گے، کلیکشن کریں گے، اور بہت سے لوگ اسی چندہ اور اسی کلیکشن پر اعتراض بھی کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے جلسہ میں پیسہ چندہ کرنے کی، کیا ضرورت؟ ہاں جلسہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ چیزیں قابل اصلاح ہیں. کچھ لوگ جلسہ صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ قرآن و شریعت کی بات سنی جائے، کہی جائے، اس پر عمل کی جائے، اور دوسری چیزوں کے لیے جلسہ نہیں. بہت سے جگہ پر میلے ٹھیلے لگا لیتے، بہت سے جگہ پر، آپ ہی کے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. ایسا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، کہیں کہیں پر ہوتا، کہیں کہیں پر اچھا نظام ہے نہیں ہوتا. میلہ ٹھیلا سے پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ، بچے، سماج کے ہمارے نوجوان بچے بچیاں، سامان کا کچھ اچھا طبقہ چلا جاتا ہے ادھر. کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی ہا ہو کر رہا ہے. یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھے اور نہ سنے. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، رب کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، پڑھو، ریپیٹ کرو. لیکن نہیں جی، قرآن پڑھا جا رہا، مولانا عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مقررین قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہاں پر چائے پی رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ مجلس کے اور قرآن کا مذاق ہو جائے گا، پھر مجلس کے ادب کے خلاف ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں اس چیز کو. البتہ بہت سے لوگ بولتے ہیں، بہت سے لوگ، جہاں برائی ہو وہاں بولنے پر کسی کو نہیں ہچکچانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہچکچانا چاہیے. جو چیز بری ہے وہ بری ہے، شریعت کی نظر میں اس کا مینشن ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے وہ بات ہونی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی. اگر تم میں سے کوئی انسان کسی بری چیز کو، برا کام کو دیکھتا ہے، من رأى منکم منکرا، غلط بات کو دیکھتا ہے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دے، اس برے کام کو ختم کر دے، اس کی اصلاح کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کو ہاتھ سے سدھارنے کی، اصلاح کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہے کہ بیٹے یہ جو تم نیا سال منا رہے ہو، ہیپی نیو ایئر بولتے ہو، یہ غلط ہے، اس کو مت کرو. اس کو بٹھا کر اپنے سامنے میں اپنی زبان سے روکیے، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری پرورش کے لیے پیسے کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں. اگر تم نے نہیں مانی ہماری بات تو تمہارا کھانا بند کر دیں گے، تم نہیں پڑھو گے تو تم کو گھر پہ نہیں چڑھنے دوں گا. اس کو تنبیہ کر سکتے، اس کی اصلاح کے لیے تنبیہ کر سکتے. جب ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، نہیں سناتے تھے، تو ابا ڈائریکٹ بولتے تھے اگر تو نے سبق نہیں سنایا تو تجھے رات کا کھانا نہیں دوں گا، بھوکے سونا پڑے گا. ڈر سے سبق یاد کرتے تھے. فبلسانی،
اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، بچہ ہے معصوم ہے، ہاتھ سے کیسے ماریں گے آپ؟ فبلسانی، تو زبان سے اس کی اصلاح کیجیے اگر کوئی غلط چیز ہے، لیکن غلط چیز کی سرپرستی نہیں ہونی چاہیے، غلط چیز کی پشت پناہی نہیں ہونی چاہیے، غلط چیز کو چھوڑ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ باپ بھی اگر غلطی کرے، اگر آپ کا باپ آپ کی ماں بھی غلطی کرے، حالانکہ ماں کے بارے میں، والدین کے بارے میں قرآن میں آیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنی ماں کو اپنے باپ کو چھڑکو مت، تکلیف مت دو، اف بھی مت کہو۔ لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، اگر شریعت کی مخالفت میں آپ کے والدین کام کرے، اگر شریعت کے خلاف ان کی زندگی ہو، تو ان کو روکو، ان کو کہو فبلسانی، اپنی زبان سے کہیے۔ اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا سمجھیے کہ یہ جو کام ہے یہ برا ہے، اسلام کی نظر میں اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، اجازت اور پرمیشن نہیں ہے۔ اگر آپ نے دل سے برا سمجھا، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، برے کو برا سمجھنا، تب جا کر ایسا محسوس ہوگا، تب جا کر مانا جائے گا کہ آپ کے پاس تھوڑا بہت ایمان بچا ہوا ہے، اگر آپ برائی کو برا سمجھ رہے ہوں تو۔ اگر برائی کو کوئی برا نہ سمجھے تو اس کا مطلب ایمان ختم، اس لیے برائی کو برا سمجھا جائے۔ میرے بھائیوں، اور دوسرا جلسہ اللہ کب کیا؟ دوسرا جلسہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے میں کیا۔ جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا اللہ نے، انسان تو تھے نہیں، اب سے 10,000 سال پہلے اس دھرتی پہ نہیں تھے، انسان نہیں تھے 10,000 سال، 10,500 سال پہلے اس دھرتی پہ انسان ہی نہیں تھے۔ انسانوں سے پہلے کون؟ جنات۔ وما خلقت الجن والانس، جنات۔ انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جناتوں کو اس زمین پر بستے تھے پہلے، وہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات بستے تھے۔ وما خلقت الجن والانس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، یاد کرو اس وقت کو، للملائکہ، کس سے؟ فرشتوں سے، اور فرشتوں کو جمع کر کے کہا خبر دینے کے طور پر، للملائکہ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمین پر کن کے سامنے تقریر ہو رہی ہے؟ فرشتوں کے سامنے جلسہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان جلسوں کو اگر کوئی برا کہتا ہے، ان کے کہو کہ ان سے کہنا کیا کسی کو جلسے کے کمیٹی کو برا کہنے سے پہلے اللہ کو برا کہو، اللہ سے سوال کرو، اور کوئی اللہ کو برا کہے گا اس سے بڑا فاسق، اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا مشرک، ڈس بلیور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوچھو پہلے اللہ سے، اے اللہ آپ نے عالم ارواح میں کیوں تقریر کی؟ اے اللہ آپ نے فرشتوں کے سامنے میں کیوں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے، من یفسد فیہا، جو خون کو بہائیں گے، ویسفک الدماء، من یفسد فیہا، جو فساد پیدا کریں گے، فساد، غلط فہمی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے، بنا کسی تحقیق کے اگر آپ کوئی بات بولتے ہو کسی کے لیے، تو اگر کسی کو مکمل پروف ہے کہ آپ نے کوئی بات غلط بولی ہے، تو جس کے سامنے بولا ہے آپ اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، بنا سنے سنائے۔ کبھی بول دیتے ہیں نا ہم لوگ، ارے فلاں صاحب تو ایسا بولا، اس سے پوچھے کہ تم ایسا بولے ہو، وہ کہے گا کہ نہیں ہم نے تو نہیں بولا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دنیا کے مسلمانوں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی ہوئی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ چائے کی دکان پر بیٹھ کر کسی کے خلاف کوئی بات بولتے ہو بنا کسی پروف کے، ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ باتیں عموماً زیادہ پائی جاتی، کسی عورت نے کسی سماج
جماعت کی کسی عورت نے کسی عورت کو کہا تم نے سنا وہ ایسی ایسی کرتی، حالانکہ اس کے اندر یہ بات بھی نہیں، اس نے یہ بات کبھی کہی نہیں، بنا پروف کے سنی سنائی ہوئی بات کو اگر ہم آگے کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے کفا بالمرء کذبا، اس آدمی کے لیے جھوٹ بننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بڑھاتا، سنی سنائی ہوئی بات۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو بات انہوں نے سنی ہے صرف دوسروں سے، کنفرمیشن نہیں، اس نے اس سے سنی، تم نے کس سے سنی، میں نے ان سے سنی، اس نے کس سے سنی بات، میں نے ان سے، اس نے کس سے، اس نے کس سے، ایسے ہی پتہ چل رہا انت کوئی مل ہی نہیں رہا، پتہ چلا کوئی بولا ہی نہیں۔ ابھی ایک پروگرام تھا ہمارا، ابھی پروگرام ہے ہمارا جھارکھنڈ سائٹ میں، تو وہاں پروگرام طے ہو گیا، ڈائریکٹ جلسے والے سے بات ہو گئی، تاریخ فکس کر دی ہم نے کہ ہاں بھائی آپ کے جلسے میں ہم پہنچیں گے۔ ایک ہمارا ساتھیوں میں سے ایک نے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کو فلاں تاریخ کے جلسے میں نہیں پہنچنا ہے، پہلے کی بات ہے، بلکہ سمجھے ہو چکی یہ بات، اس سال کی نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو تم، جلسہ اس کا ہے، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ وہ کیا بولتا ہے کہ میرے بارے میں، وہ آدمی بولتا ہے، ہمارا دوست بولتا ہے، ہمارا ساتھی بولتا ہے کہ میرے بارے میں وہ جلسہ والا غلط بولا ہے، وہ یہ بولا ہے کہ میں غدار ہوں، میں دلال ہوں، میں جھوٹا ہوں، غلط انفارمیشن دیتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ جلسے والے نے ڈائریکٹ آپ کو کہی یہ بات فون کر کے؟ بولا کہ نہیں، ہم کو تیسرے بندے نے کہا۔ ہم نے کہا تیسرے بندے نے کہا؟ آپ فون کر کے پوچھے جلسے والے سے کہ آپ نے میرے لیے ایسے ایسے بولا ہے کیا؟ جب فون کر کے پوچھا اس نے، بولا کہ قسم کھا کر بولتا ہے وہ کہ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی۔ میں نے بھی فون کر کے پوچھا کہ بھئی آپ نے فلاں صاحب کے بارے میں ایسا بولا ہے کیا؟ اور بولا مولانا یہ رومر ہے، ہم قسم کھا کر بولتے ہیں کہ ہم نے نہ تو آپ کے بارے میں نہ آپ کے دوست کے بارے میں کسی سے کوئی بات کہی ہے۔ دیکھیے کیا ہے یہ، اسی لیے بولتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایسی ویسی نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کوڈ نہیں ہے، رتن ٹاٹا کا کوڈ نہیں ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا مقولہ نہیں ہے، نیلسن منڈیلا کا مقولہ نہیں ہے جناب، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ For being a liar, it is enough to spread the message without trying to know what is the truth. بنا حق جانے ہوئے سنی سنائی ہوئی بات کو کسی کے سامنے پیش کرنا، آپ کو تحقیق معلوم نہیں ہے، آپ کو حقیقت معلوم نہیں، کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صاف لفظوں میں کہتا۔ تو دوسرا جلسہ اللہ نے کہاں کیا؟ اذ قال ربک للملائکہ، فرشتوں کے سامنے میں دو جلسہ اللہ نے کیا، ایک جلسہ عالم ارواح میں ہوا اور ایک جلسہ فرشتوں کے سامنے میں ہوا۔ آپ میں سے کوئی جلسہ کرتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، نیت کو صحیح کر کے کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ محنت کرتے، 20 دن 15 دن 25 دن سے جو محنت کرتے ہیں آپ کی محنت عبادت میں شمار ہوگی۔ آپ کا چندہ کرنا، آپ کا لوگوں کے پاس جا کر دعوت دینا، آپ کی محنت کرنا، آپ کا محنت کے دوران میں پسینے نکلنا، آپ کو پریشانی لاحق ہونا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ deeds will be judged by the intention، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم جلسہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی بات سننے کو ملے، احادیث کی بات سننے کو ملے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہمیں بتایا جائے، قرآن کیا کہتا ہے وہ بتایا جائے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، ہمارے علماء ہم کو بتائیں گے ہمارے حالات میں کیا چل رہے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ان جلسے کے مقرر ہم کو بتائیں گے، باضابطہ آپ لکھ
لکھ کر کے دیجئے. اگر کسی مقرر کو آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کو لکھ کر دیجئے کہ شیخ یہاں یہ پرابلم ہے, ہمارے نوجوانوں میں یہ کمی ہے, شریعت کے اعتبار سے ہم اس عمل کو مکمل نہیں کرتے. لکھ کر دیجئے کہ قرآن و شریعت کے اندر کیا مقام ہے, کیا اہمیت ہے. اگر جوان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں لکھ کر دیجئے. آپ اپنے مقرر کو, آپ اپنے وقتا کو, وہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز فرض ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اگر آپ کی سماج کے اندر بہو بیٹیوں میں بے پردگی ہے تو آپ لکھ کر دو اپنے شیخ کو, اپنے مولانا کو کہ شیخ محترم پردے کے اوپر آپ روشنی ڈالیں کہ اماں عائشہ کیسے پردہ کرتی تھی, بی بی فاطمہ کیسے پردہ کرتی تھی, اللہ کے نبی کی کتنی احادیث ہیں جو پردے کے اوپر دلالت کرتی ہے. تو وقت آپ کو بتائیں گے, مقرر آپ کو بتائیں گے, مولانا شیخ آپ کو بتائیں گے کہ 70 حدیثیں پردے کے اوپر ہے, 7 آیتیں قرآن کریم کے اوپر پردے کی وجوب اور فرضیت کے اوپر دلالت کرتی ہے. آپ لکھ کر دیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے, اگر آپ کا مقصد صحیح ہے تو دنیا لاکھ کہنے دیجئے, کہیں گے آپ کو. 100 میں سے 10 آدمی ایسا بھی ہوگا جو کہے گا کہ چندہ کر کے کمیٹی پیٹ بھرتا, 10 آدمی ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہے گا کہ چندہ کر کے اپنا گھر کا بینک بیلنس بناتے ہیں. اس کی چنتا مت کیجئے. جب راستے سے ہاتھی گزرتا ہے تو بہت سارے چھوٹے جانور بھونکتے ہیں اس کے پیچھے, لیکن ان کے بھونکنے کی وجہ سے ہاتھی اپنا راستہ نہیں بدلتا. بولنے دیجئے. جب اللہ کے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے, جب اماں عائشہ کو بدنام کیا جا سکتا ہے, تو ہم اور آپ کیا ہیں, ہمیں بدنام کیا جائے گا. غلط بات بولیں گے وہ, ان کو غلط فہمی ہے. آپ دور کیجئے کہ ہم صرف جلسہ اس لیے کرتے ہیں, یہ پوروج کا طریقہ ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھتے تھے. قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. جب تم سے مجلس میں کہا جائے, کوئی بیٹھنے والا آئے تو کشادہ پیدا کرو. تو پتہ چلا کہ مجلس کا وجود ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. دنیا کے کہنے والوں کی فکر مت کرو, وہ غلط بول کر اپنا عقیدہ, اپنی آخرت خود ہی خراب کر رہے ہیں. آپ اچھا کر رہے ہیں, آپ کرتے جائیے. بتائیے اللہ کے نبی کو آپ کے چچاؤں نے, ابو لہب نے کہا, ابو جہل نے کہا, عتبہ شیبہ نے کہا, ولید حنظلہ نے کہا کہ محمد اس دین کو تم روک دو, تم اس دین کی تبلیغ مت کرو. اللہ کے نبی حق پر تھے, اللہ کے نبی نے چھوڑا نہیں چھوڑا, 13 سال تک مشقت کی زندگی برداشت کی, لیکن محمد رسول اللہ کرتے رہے. 23 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو کھڑا کر کے اس دنیا سے گئے. اسی لیے لوگ آپ کو بدنام کریں گے, کرنے دیجئے. ان کو غلط فہمی ہے, ہونے دیجئے. ایک نہ ایک دن اللہ ان کی غلط فہمی کو ضرور دور کرے گا. لیکن کسی کے کہنے کی وجہ سے آپ اچھے کام کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا. کسی کے کہنے کی پرواہ مت کیجیے. بہرکیف ہمیں جلسے کے اوپر یہ بات کرنی تھی. اگر آپ ہم میں سے بہت سے لوگ, بہت سے مسلمان جلسہ کراتے ہیں, کرتے ہیں, چندہ جمع ہوتا ہے, وہ پیسے اگر خرچ ہوتے ہیں, جلسوں میں جو بھی پیسہ خرچہ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل پیسے کہاں جاتے ہیں, ان کا اجر کہاں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. آپ کے پاس جو بھی بینک بیلنس ہے ختم, لیکن آپ نے جو بھی جلسہ ہی دین کی رفاہی کام کے لیے, اور بھی بہت سارے کام ہیں. مدرسہ ہے, وہاں بہت سے لوگ تعاون کرتے ہیں. مسجد ہیں, وہاں پر لوگ تعاون پیش کرتے ہیں. غریب ہے, ان غریبوں کو دیتے ہیں. جلسہ ہے, یہاں پر علماء کو بلانے میں جو خرچ ہوتا ہے, لائٹ ساؤنڈ میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں, یہ سب دین کی باتوں کو سننے کے, یہ آلات ہیں. ان تمام چیزوں کو ایک مجلس قائم کرنے میں آج کے زمانے میں, آج کے حالات کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بنائی جاتی. ان میں جو بھی پیسہ خرچہ ہوتا ہے تو وہ سب کے سب پیسے برباد نہیں ہیں, بلکہ آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے. سب کا, ایک ایک بندے کا. جو جلسے میں اگر کسی نے پیسے سے تعاون کیا ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا, اور اگر کسی نے وقت دے کر تعاون کیا ہے, پیسہ نہیں دیا لیکن ٹائم دیا کہ چلو میں تمہیں مدد کرتا ہوں, تو ٹائم بھی تو قیمتی ہے نا. ٹائم بھی کسی کی قیمتی ہے کہ بھئی اپنا بزنس میں تالا لگا کر کے محنت کر رہا ہے, ملے گا کیا اس کو؟ کوئی پیسہ دے گا نہیں. صرف ایک دین کا کام ہے, ایک شریعت کا کام ہے.
جلسہ محفل دین کو پھیلانے کا، ٹو اسپریڈ ٹو کنوے دا میسج آف اسلام، اٹ از اے وے آلسو، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ نے قوم کو جمع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ سب کے سب جمع تھے۔ اللہ کے نبی نے تقریر کیا، اے لوگو، میں تم کو اگر بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی، بات مانو گے میری؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں محمد، آپ تو سچے، بات مانیں گے۔ کون تھا؟ ایک آدمی تھا؟ نہیں، بلکہ پورے قبیلوں کو، پورے قبیلے قریش کو نہیں، سارے قبیلے کے لوگوں کو بلایا تھا، کھڑے ہو کر سب نے باتیں سنی تھی۔ وہاں پر ایک بھی آدمی نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، بلکہ یوں کہا تبن لک یا محمد، ہلاک ہوئے محمد، العیاذ باللہ، ایسے الفاظ کہے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے تقریر تو کی۔ بہرکیف یہ جلسے کے ذریعے سے دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع ملتا۔ اب آئیے، ابھی تک تو صرف جلسے